بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس کی ہوئی تو سرکار کی آنکھیں دکھنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا بڑا علاج کرایا، مگر سرکار کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئی۔ حضرت عبد المطلب بڑے پریشان بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کسی جاننے والے نے کہا کہ اے سردار پریشان نہ ہو، مکہ شریف کے قریب عکازہ بازار ہے، اس بازار کے ساتھ ایک طبیب کا گھر ہے، بڑا قابل ہے، وہ دوائی بھی دے گا اور آپ کے پوتے کو دم بھی کرے گا، یہ یقیناً ٹھیک ہو جائے گا، ہم نے کئی مرتبہ اس کو آزمایا ہے۔ حضرت عبد المطلب بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا، اس طبیب کے پاس تشریف لے گئے۔ شام کا وقت تھا، آپ اس کے مکان پر پہنچے، دروازہ بند تھا۔ آپ نے وہاں کے لوگوں سے اس طبیب راہب کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسا شخص ہے۔ لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ راہب صاحب کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے۔ فرمایا اب ہے کہاں؟ لوگوں نے کہا گھر پر، اب دروازہ نہیں کھلے گا۔ فرمایا کیوں؟ لوگوں نے کہا سرکار یہ موجی بندہ ہے، دروازہ بند کر کے عبادت کرتا رہتا ہے، کئی دن تک دروازہ بند رہتا ہے۔ فرمایا کوئی پتہ ہے اب دروازہ کب کھلے گا؟ لوگوں نے کہا اب تو یہ کھلنا مشکل ہے، کیونکہ آج ہی دروازہ بند ہوا ہے، اب 6 مہینے یا سال کے بعد ہی کھلے گا۔ حضرت عبد المطلب بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا۔ اچانک راہب کے مکان میں زلزلہ آیا، قریب تھا کہ اس طبیب اس راہب کا مکان گر جاتا اور راہی مکان کے نیچے آ جاتا۔ وہ فوراً دروازہ کھل کر باہر نکل آیا۔ جب وہ باہر آیا تو اس نے حضرت عبد المطلب کو پہچان لیا کہ یہ مکے کے سردار ہیں۔ راہب نے کہا کہ سردار کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میرا پوتا بیمار ہے، آنکھیں ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، سنا ہے آپ دوا بھی دیتے ہیں، دم بھی کرتے ہیں، مہربانی کرو کوئی دوائی دو اور دم بھی کرو۔ راہب نے جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، پھر کمرے میں گیا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، پھر ایک آسمانی صحیفے کے چند اوراق اٹھا کر لایا، سرکار کے پاس آ کر دیکھنے لگا۔ کبھی اپنی کتاب دیکھتا، کبھی سرکار کا چہرہ و دعا دیکھتا، کبھی کتاب دیکھتا، کبھی واللیل کی زلفوں کو دیکھتا، سارے اوراق بھی دیکھتے، کملی والے کو سر سے لے کر پاؤں تک بھی دیکھا، قدموں میں گر کر کہنے لگا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عبد المطلب راہب کی بات سن کر بڑے خوش ہوئے، پھر فرمایا راہب صاحب جس کام کے لیے میں حاضر ہوا ہوں وہ جلدی کرے۔ راہب نے کہا کون سا کام؟ فرمایا میرے پوتے کو دوا بھی دو اور دم بھی کرو تاکہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائے۔ راہب نے کہا حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں اس کا علاج کروں؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا راہب صاحب میں تو آیا ہی اسی خاطر ہوں۔ راہب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا سرکار آپ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں، آپ طبیب کو مریض کے پاس لے آئے ہیں، نبی کو امتی کے پاس لے آئے ہیں۔ اے سردار تیرا یہ پوتا بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، کائنات کے یہودی اس کے دشمن ہیں، اسی طرح لے کر اس کو نہ پیرا کرو، کہیں کوئی یہودی تکلیف نہ دے، جاؤ اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا راہب صاحب آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی، شکریہ، لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ رہا، جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ تو حل نہ ہوا۔ تو راہب نے مسکرا کر کہا اے سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج خود انہی کے پاس موجود ہے۔ فرمایا کہاں ہے علاج؟ راہب نے کہا کہ سردار مکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک نکال کر ان کی آنکھوں میں لگاؤ۔ حضرت عبد المطلب نے اسی وقت سرکار کے منہ مبارک سے لعاب نکال کر آپ کی آنکھوں میں لگایا، آپ کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئی۔ حضرت عبد المطلب بڑے حیران ہوئے، اس راہب کا شکریہ ادا کیا، چلنے لگے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا راہب صاحب آپ کا دم بڑا مشہور ہے، سنا ہے کہ آپ جس کو دم کرتے ہیں وہ مریض اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ دم کیا کرتے ہیں، وہ الفاظ کیا پڑھتے ہیں؟ راہب مسکرا پڑا اور کہا حضور جب مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں یا اللہ تجھے آخری نبی کی عظمت کی قسم، تجھے اس کے پیار کا واسطہ، اس کی محبوبیت کا واسطہ اس بیمار کو شفا دے دے۔ پھر میں مریض پر دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دے دیتا ہے۔